بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، اس کی جو باریکیاں پیچیدگی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کورٹ میں نے اعتزاز احسن صاحب کی ایک بات کی تھی کہ پاکستان کی سیاست کے مستقبل کے بارے میں آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان کی سیاسی کے ماضی کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو چیز آپ کے سامنے آ چکی ہیں وہی بس ہے۔ باقی آپ جو تبادمائی کرتے ہیں، آپ کا کئی چیزیں آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے، مجھے سے تھوڑی سی غرض ہے۔ میں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی تھی تو شد و مت کے ساتھ کہا تھا، ہر جگہ پہ ڈسکلیمر بھی دیا تھا، جیو کے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا کئی مہینوں سے، جب سے اس کا جب بھی ایک ابال آتا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے کامیاب ہو گئی تو مسلم لیگ نون سب سے بڑی لوزر ہو گئی۔ انہونیاں چونکہ ہوتی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کئی انہونی ہو جائے تو پاکستان ان حالات سے بچ بھی سکتا ہے، جو کہ میرے نزدیک نہیں بچ سکتا۔ میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پھنس چکا ہے۔ اب مسلم لیگ نون نے وہی کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ایک تحریک عدم اعتماد لائے اور عمران خان صاحب کو سیاست میں انہوں نے وہ مقام دے دیا شاید جو اس سے پہلے بھی ان کے پاس اس نوعیت کا مقام نہیں تھا۔ کیا ضرورت تھی؟ جان بوجھ کے کی ہے، انجانے میں کی ہے، نالائکی میں کی ہے، مفادات میں کی ہے، اللہ جانتا ہے۔ مجھے تو چونکہ سیاست کے اندر کسی پارٹی میں نہ کوئی عمل دخل ہے، نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ کسی سے کوئی رابطہ قائم کرو اور اصل بات پوچھو تو کوئی بتانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بہرحال آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بات میں بھی سوچا جائے گا کہ مسلم لیگ نون اسمبلی ڈیزالو کرے گی، اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد وہ الیکشن کال کر لے گی۔ اس الیکشن میں ان کو کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ مجھے تو یہ پتہ ہے جس دن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو میں نے ایک ہی عرض کی تھی کہ، اور میرا بڑا ویلاگ اسی دن ہی گیا تھا کہ مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، مسلم لیگ نون کی سیاست دفن ہو گئی، فوت ہو گئی، اور کہا کہ عمران خان زندہ یا مردہ، ان کی سیاست زندہ ہو گئی۔ خیر یہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا تھا، ابھی عمران خان وزیر اعظم تھے، کہ پہلا راؤنڈ عمران خان صاحب جیت گئے ہیں اور انہوں نے موضوعی تیل تبدیل کر دیا۔ پھر میں نے بعد میں بتایا کہ جتنے اس وقت پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کی عدالت ہے، پاکستان کی فوج ہے، الیکشن کمیشن، عمران خان صاحب کی ڈکٹیشن پہ اور شرائط پہ چل رہے ہیں۔ یہ بات شاید مسلم لیگ نون والوں کے لیے ہضم کرنی مشکل ہو، لیکن یہ چیزیں سامنے آتی جائیں گی، ان کو تسلیم کرنی پڑے گی۔ اب وہ کیا وجہ بتائیں گے کہ ہم ڈیزالو کر رہے ہیں، تو آپ نے جب ڈیزالو کیا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ اڑتے ہوئے تیر کو بغل میں لیں گے۔ کیا پڑی ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ تحلیل ہو رہے تھے 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی گرمی میں ایک برف کے ڈلے کی طرح، ان کی پاپولیرٹی بھی اور ان کی سیاست بھی گھلتی جا رہی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں؟ اگر آپ نے یہی آ کے کام کرنا تھا کہ ہمیں سے حکومت نہیں چلتی اور حالات بہت خراب ہے، اب آپ نے خواہ اس کے اندر دے لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، ایک اور ذہن میں رکھیں، مسلم لیگ نون نے 2013 کا الیکشن لڑا تو مجھے اس میں ایک سکم نظر آتا تھا، اس سے پہلے بھی لڑے ہوں گے تو آتا ہوگا، لیکن 2013 میں نواز شریف صاحب کے پاس خوبصورت باتیں کرنے کے بعد یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کون سا پاکستان چاہتا ہوں اور وہ جو پہلے دو اقتدار ہیں ان سے کتنا مختلف ہوگا۔ عمران خان صاحب جو کہ پہلی دفعہ 2018 میں اقتدار میں آ رہے تھے، 2013 میں بھی جب آ رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی تقریر میں آخر میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو کون سا چاہیں گے۔ اب میں مریم نواز صاحبہ تقریریں کر رہی ہیں آج کل، کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کی کسی تقریر کے اندر یہ ہو کہ وہ آخر میں بتائیں کہ ہم کون سا پاکستان آپ کو دیں گے، اور پھر جو پہلے 3 پاکستان ہیں اس میں سے کون سا مختلف ہوگا۔ 2018 میں بائی ڈیفالٹ میاں نواز شریف صاحب نے ایک نعرہ دیا جو کہ اس تقریر کا اور پوری مسلم لیگ کی الیکشن کمپین کا سلوگن بن گیا، اور وہ تھا ووٹ کو عزت دو۔ عمران خان صاحب نے تب نعرہ دیا تھا اور ان کا نعرہ بھی اپنی جگہ مؤثر تھا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا۔ وہ ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں نیا پاکستان بناؤں گا۔ اب عمران خان جب دوسری دفعہ نکلے ہیں تو انہوں نے کمال ہوشیاری سے یہ بتانے کے لیے بجائے کہ نیا پاکستان بنا یا نہیں بنا، اور انہوں نے اس طرح کیا کہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو کراؤڈ اٹیچ ہو چکا ہے، آیا وہ عمران خان صاحب کو الیکشن جتوا سکتا ہے یا نہیں جتوا سکتا ہے، اس پہ تو میں بعد میں بحث کروں گا۔
آیا وہ کافی ہے الیکشن پروسیس کے اوپر یا نہیں. وہ کراؤڈ جو ہے عمران خان صاحب کے نیریٹو کے ساتھ اس طرح ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، یعنی کہ یہ ان کی جیت ہے، کیونکہ عمران خان کے لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ 2-3 دن کے اندر حکومت ڈیزالو ہو جائے گی. میرا ذہن نہیں مانتا تھا، جب میں ذائچہ بناتا تھا کاغذ سے بیٹھ کے اپنے سارے حقائق رکھتا تھا، فیکٹس رکھتا تھا، اور آگے زمینی حقائق کو میں جانچتا تھا، پرکھتا تھا، اس کو وے اپ کرتا تھا، تو سیاسی جماعتیں تو دیکھتی ہیں نا کہ ان کی پوزیشن اس دن کیا ہے. میرا خیال ہے کہ مسلم نون کو جو حقائق میرے سامنے ہیں، وہ اندر کی بات اللہ جانتا ہے، خفیہ طریقے سے پتہ نہیں کو کیا کہا گیا نہیں کہا گیا، ان کو ٹریپ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. کہ وہ جو تھا نا، جو مجھے مذاق لگتا تھا، میں خود ہی اپنے پروگرام میں کہا یہ ہے صحیح لگے، یہ مذاق تھیوری ہے کہ 2/3 میجورٹی عمران کو دلوا کے اور مسلم کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اب ان کا مسئلہ یہ تھا جی کہ جنرل فیض حمید، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جنرل فیض حمید کو 4 سٹار جنرل بھی بنا دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ آپ پھر بھی جو ہے جو حالات اب ہیں وہ فلاد نہ پیدا ہوتے. یہ ایک دوسرے ڈراتے رہے ہیں، خواجہ سے رانا تنویر صاحب، شہباز شریف صاحب سارے مل کے نواز شریف صاحب کو جنرل فیض حمید آ جائے گا. ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا، یہی باتیں ہو رہی تھی. چنانچہ خیر جنرل فیض حمید صاحب آتے ہیں یا نہیں آتے، آنا تھا یا نہیں آنا تھا. جو کام جنرل فیض حمید نے نہیں کر سکنا تھا مسلم نون نے اپنے ساتھ وہ بھی کر لیا ہے. ابھی تک تو یہ حالات ہیں. آج کی تاریخ میں مسلم نون کے پاس بیانیہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے پاس بیانیہ ہے، غلامی سے نجات، اور باقی امپورٹڈ حکومت گالیاں بھی دی ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ جو پچھلے دنوں سے میں یہ سن رہا تھا کہ جناب باجوہ ڈاکٹرن، کہ جناب باجوہ صاحب جو تھے وہ فورس کر رہے تھے کہ جی جلدی الیکشن آپ کال کریں اور نگران حکومت بنائیں، اور سخت فیصلے ان کو کرنے تھے، کر لیں گے. اب یہ ان کی بھول ہے. دیکھو بہرحال اپنے آپ کو ہر بار تسلی دیتا ہے، ہر عمران خان بھی دے رہا ہوگا، یہ بھی دے رہا ہوگا. ان کی یہ بھول ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا، ان کا خیال ہے کہ ہم جائیں گے، ہم بتائیں گے وہی یہ تو عمران کا کیا دھر ہے. وہ ان باتوں کا وقت آج سے 4 مہینے پہلے تھا، 3 مہینے پہلے تھا. جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی کہ یہ سازش نہیں ہے، مداخلت ہے، اس کا ٹائم 2 مہینے پہلے تھا. رائٹ سیئنگ آن رانگ ٹائم. ایک صحیح چیز غلط ٹائم پہ کرنے سے کوئی چیز جو ہے اس کی افادیت نہیں ہوتی. ان کی بھی افادیت نہیں ہے. بہرحال اس کے پہ میں کل بھی کروں گا کہ 2-4 دن کے اندر ہو سکتا ہے فیصلہ ہو جائے. لیکن اس میں اب مسلم لیگ کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب 2-3 کام کرتے ہیں، اور یہ کام کرتے تو ان کے بیانی میں جان پڑ سکتی ہے. وہ عسکری قیادت میں وزیر اعظم پاکستان اسٹرکچرل چینجز کر کے جائیں، وہ کر سکتے ہیں، اس میں 2 رائے نہیں ہے. اگر وہ کر سکتے ہیں جرت کے ساتھ تو پھر بے شک 2 دن بعد الیکشن کال کر لیں. لیکن اسٹرکچرل چینج وزیر، یہ آئینی میں بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی بات کو یہ نہیں کسی کے تقدس میں پامال نہیں کر رہا ہوں، کہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے سب پتہ ہے، سب نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہماری عسکری قیادت نے 2018 کے اندر کون سی آئینی وائلیشنز کیا کچھ لوگوں نے. یہ نہیں کہ ان کو پکڑیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ آپ کے پاس اخلاقی جواب موجود ہے اسٹرکچرل چینجز کے لیے. اب یہ کہیں جی کہ آپ الیکشن ریفارمز کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، 2-4-5-7 دن کے بعد پھر تباہی مزید پھیل جائے گی، ہر ایک کو پتہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، اور مہینہ آپ نے وہ نہیں جو ہے بجٹ بھی دینا اور یہ بھی کرنا ہے. سیاست کے اندر یہ طوفان کی طرح چلی پاکستان کی سیاست. ویسے بھی سیاست اسی طرح چلتی ہے، طوفان کی طرح چلتی ہے، اور آنن فانن حقائق بدل جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کی بہترین بات اپنا اثر کھو دیتی ہے کہ ان کو کانوں کو وہ سننے کے لیے بات اس وقت نہیں چاہیے ہوتی. لیکن یہ بات سمجھانا مشکل ہے کہ وہ سمپل کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے دانشورانہ بات کر رہے ہیں، تجزیے کر رہے ہیں، یہ تصوراتی خیالاتی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے، فضل ہے. میں شکر تو نہیں، کیونکہ باتیں ایسی کہ اس سے تکلیف نتائج نکلتے ہیں. جو کہا جب کہا وہی ملا. یہ جو لندن بیٹھے ہیں 3 دن 2 دن اس سے نتیجے پہنچے ہیں. میرا ابھی بھی خیال ہے کہ مسلم نون نے الیکشن نہ کرائے، نہیں کرانے چاہیے. جو آفت آتی آئے، اب تو جو آنا ہے اس کو فیس کریں اور اس کا ورسٹ کیس سینیریو دیکھیں. عمران خان صاحب کو 3-4-5 مہینے کم از کم الیکشن کی طرف توجہ ہی نہ دینے دیں. وہ اسے احتجاج کی طرف توجہ دے، جو کر رہا ہے وہی کرتا رہے، جھوٹ جتنے بولنا بولتا رہے. باقی یہ بات اس میں پھر بھی کرتا رہوں گا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چونکہ 1-2-4 دن میں یا 5-7 دن میں شاید اسمبلی بیٹھے کچھ ریفارمز کرے اور الیکشن کال کر لیں، اور شاید جو میری گزارشات ہے کچھ بھی نہ کریں، کہہ دیں کہ جی یہ صورتحال ہے، یہ اکانومی کی صورتحال ہے، یہ قوم کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، ہم نہیں دے سکتے، آئیں جیسے ڈالنا ڈال دیں. نہ ہم نے یہ کتاب پہنچائی ہے،
یہ بات شہباز شریف سے ایک تقریر کریں کہ نہ ہم نے پہنچایا ہے نہ ہماری وجہ سے آیا، جیسے پہنچا ہے اس کو لیں۔ دوسری جو بات ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ سازش ہو چکی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو پین ریکارڈ کیا۔ بے نظیر صاحبہ نے بھی یہ کہا تھا پاکستان آنے سے پہلے، انہیں 3-4 نام دیے تھے، وہ اعلان کیا تھا۔ پھر کراچی میں ان کے پورا ایسا لیتھل حملہ ہوا کہ درجنوں بندے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ یاد ہے جب ایئرپورٹ سے آ رہی تھی کراچی میں، جب پاکستان پہنچی پہلے دن ہی چند گھنٹے بعد وہ اتنی خوش و خرم آ رہی تھی، ان کے چہرے کی خوشی سنبھالی نہیں جاتی جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکل رہی تھی، اور چند گھنٹے بعد جو ہے ایک تباہی مچ گئی۔ دلیر خاتون تھی، ڈیو اپ نہیں کیا، پھر جلسوں میں جانا شروع کر دیا، اور فائنلی 27 دسمبر کو وہ شہید ہو گئی۔ نومبر اور دسمبر کے مہینے کے اندر انہیں پھر اور 3 نام دیے اور اعلان کر کے دیے، انہوں نے کہا یہ بندے ہیں، ان کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو مجھے اگر قتل کیا گیا تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ یہ بھٹو صاحب بھی کیا کہ گئے تھے کہ if I'm hanged، اور کتاب لکھی تھی باقاعدہ کہ if I'm hanged، اس کے اندر انہوں نے بتا دیا تھا کہ کون کون ذمہ دار ہے۔ عمران خان صاحب آپ بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بات کو غیر سنجیدہ نہیں لینا، لائٹلی نہیں لینا۔ عمران خان صاحب کی بات کو غیر سنجیدہ نہیں لینا۔ گو عمران خان صاحب باتیں غیر سنجیدہ کر رہے ہیں، 90% جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ مجھے بچے کی کہانی یاد آتی ہے جو کہ روزانہ گاؤں والوں کو تنگ کرتا تھا کہ بھیڑی آیا بھیڑی آیا بھیڑی آیا، اور گاؤں والے ڈنڈے لے کے نکلتے تھے۔ فائنلی انہوں نے کہا یار یہ بچہ تنگ کرتا ہے، اور جب بھیڑیا آ گیا اس نے شور مچایا کہ بھیڑیا آیا، ایک فارسی کی حکایت ہے، تو گاؤں کا کوئی بندہ نہ نکلا، بھیڑیا بچے کو کھا کے چلا گیا۔ عمران خان صاحب اگر آپ نے جھوٹ نہ بولے ہوتے تو یہ بات سیریس ہے۔ میں اس بات کو اس لیے سیریس نہیں لے رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے، آپ کی میں کسی بات کو سیریس لینے پر تیار نہیں ہوں کہ آپ جو ہے ہر چیز اپنے مفادات کے ساتھ ترتیب دیتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ویسٹرن انٹرسٹ کیا ہیں، اس کے اندر پاکستان خرچ ہو رہا ہے، اس کے اندر کوئی بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس کے اندر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ غیر اہم چیز ہے کہ آپ کو وہاں مفاد آپ تک پہنچ نکالا ہے۔ میں اس لیے اس کو اہمیت دے رہا ہوں کہ ہم تلے جا چکے ہیں۔ لیاقت علی خان ہم شہید ہوئے، اور ہر شہادت کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ میں امریکہ کے بارے میں بشمار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ امریکہ پاکستان کے اندر ہر شرارت میں اور ہر پاکستان کے اقتدار کو اوپر نیچے کرنے میں امریکہ کا ہاتھ رہا ہے۔ جب بھی اپوزیشن آتی ہے، جیسے عمران خان آج کا نکلا ہوا ہے، امریکہ کی مدد آپ کو فری میں ملتی ہے۔ پھر لیاقت علی خان، جنرل ضیاء الحق، بے نظیر شہید، میں کہتا ہوں کہ یہ حلفاً کہتا ہوں ساری کی ساری چیزوں میں CIA کا ہاتھ تھا۔ ذوالفقار بھٹو صاحب کی اپنی جن کو عمران خان کہتے ہیں عدالتی قتل، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا۔ اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پوری تحفظ دیا جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک سیریز چل رہی ہے، اور کوئی بندہ شرارت کر کے عمران خان صاحب ختم کر کے اس ملک کو تباہ و برباد نہ کر دے، کیونکہ امریکہ اس ملک میں ہمیشہ سے ہی تباہی و بربادی کو متمنی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اس میں مزید بات کروں گا کہ امریکہ کا جو پاکستان کی سیاست میں رول ہے، اور پھر میں بتاؤں گا عمران خان صاحب وغیرہ کیسے ٹول بنے رہے ہیں سیاست کے، کیسے نواز شریف صاحب کی کوہاڑ پہ چار میں پاکستان کی تباہی میں اور CPEC بند کرانے میں اس بندے عمران خان صاحب کا ہاتھ، اور اس کی سرپرستی کرنے والی ہماری عسکری قیادت تھی۔ یہ ساری باتیں ہمیں ازبر ہیں، چنانچہ اس پہ میں مزید ہی بات کروں گا، لیکن عمران خان صاحب کی بات کو غیر سنجیدہ نہیں لینا۔ اس کی وجہ عمران خان صاحب نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جھوٹے بھی ہیں اور غیر سنجیدہ بھی ہیں، اس کی وجہ لیاقت علی خان، جنرل ضیاء الحق صاحب، بے نظیر صاحبہ، ذوالفقار بھٹو صاحب، سب کی جو شہادتیں ہمارے سامنے۔ وما علینا الا البلاغ۔